السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 سے، جس کے اندر ہم جانیں گے کہ رسولوں کی مدد ہی کیوں ہوئی اور ایسا کیوں کہا گیا، یا اس کے اندر کہ وحی کا اشارہ کس طرف تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ لفظی ترجمہ اور ساتھ ہی وضاحت بھی۔ وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کون سے لوگ تھے؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا اپنی زمین سے یعنی وطن سے، او یا لتعودن عین واو دال، البتہ تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا میم لام لام ہماری ملت میں، فاوحیٰ تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین ظالموں کو۔ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کرنے کی بجائے سوچا کہ منع کرنے والوں کو ہی کیوں نہ اپنی نگاہوں سے دور کر دیں۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ انہیں غلط باتوں سے روکتے تھے۔ انہوں نے یہ حل ڈھونڈ لیا، وحی کا اشارہ کیا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے کہ تم ان کی دھمکیوں کی فکر نہ کرو، کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہے اور کامیابی بھی تمہاری ہی ہوگی، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے کہ ہمارے کلام ہمارے رسولوں کے لیے پہلے ہی یعنی گزر چکا کہ ان کی مدد کی جائے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ تو یہ بات لکھی جا چکی ہے مجادلہ میں بھی کہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ رسولوں کی مدد ہی کیوں ہوئی؟ ان کی سچائی، ان کی دیانت، طریقہ اخلاص کی وجہ سے۔ ان کے علاوہ اس عام شخص کے لیے بھی وعدہ ہے جو رسول کی سنت کار پر عمل کرے گا، وہ اتنا ہی کامیابی پائے گا۔ اس لیے حق بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ، لمن واسطے اس کے ہے جو، خوفا ڈرتا ہو، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخوفا اور ڈرے، وعیدی میری وعید سے، کہ مجھے اللہ کے حضور اعمال کی جواب دہی دینی ہوگی۔ اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ داخل ہوں گے اور دشمن مغلوب ہوں گے، یہ میرا رسولوں کے لیے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ہے ہی، لیکن یہ وعدہ اس کے بعد ان کے لیے بھی ہے جو ڈرتے ہوں۔
وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَاسْتَفْتَحُوا فاتح، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، یعنی مشرکین مکہ نے۔ وَخَابَ خا یا با، اور نامراد ہوا، کلو ہر، جبارن جیم با را، ظالم جبار، عنیدن عین نون دال، عناد رکھنے والا یعنی دشمن۔ عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ کب عذاب آئے اور ہمارا فیصلہ کر دے۔ کہنے لگے اگر یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اور حق ہے تو پھر ہم کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم پر عذاب اور پتھر برسا دیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے۔ یہ حال تو ان کا دنیا میں ہوا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے کہ اس کے آگے تو جہنم ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ من ورائہ، اس کے آگے، اور یہ پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جہنم، جہنم ہے، ویسقی، اور وہ پلایا جائے گا، من ماء، پانی میں سے، صدید، صاد دال دال، پیپ اور خون کے یعنی کچ لہو کا سا۔ جلنے سے جو زخم نکلے گا کہ گندگی ایک جگہ جمع ہو جائے گی، استغفر اللہ، اور وہ اتنی کثرت سے ہوگی کہ نہر بہہ رہی ہوگی، پھر وہ پانی پلایا جائے گا۔ حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، وہ مخلوق کو پکارے گی۔ آج جو جنگلات جل رہے ہیں ان کے شعلے اتنے بڑے ہیں کہ یہی آگ لوگوں کے نام لینے لگ جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہو، حالانکہ یہ اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ چلیے آج ہمارا لیسن آیت نمبر 16 تک ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس دینا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔